الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ پتہ تو آپ سب کو ہی ہوگا تقریباً، اور ایسا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر آج بات کرنے کا سوچا ہے۔ یہ سوچ جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، جو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر بات کیوں کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان خاتون امریکی جیل میں قید، 86 سال کی اس کو سزا سنائی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک پوائنٹ ہے نا، کس وجہ سے ایک کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہو، قتل کیا ہو یا چوری کی ہو، کچھ بھی ایسا بلکہ بڑا، چوری سے بھی بڑا گناہ سوچیں آپ، قتل کیا ہو، کوئی فراڈ کیا ہو، یا کوئی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا ملک کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی معاملہ امریکہ کے خلاف کیا ہو۔ ایسا کچھ ہے نہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی سے اتنے تو امریکہ میں اس یونیورسٹی کے ڈگریز نہیں ہوں گی کسی بندے کے پاس، امریکی کے پاس، جتنی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور اسکالرشپ پر امریکہ پڑھنے گئی تھی، اور وہاں پڑھتے ہوئے ان کی جب MIT وغیرہ کے بعد ان کا جو اتنا زیادہ، ان کی ڈگری وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، اتنی ریسرچ کری کہ کچھ ریسرچز ان کی ایسی تھیں کہ جو ان کو چاہیے تھی امریکہ کو، اور وہ نہیں دی انہوں نے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ان کے حوالے نہیں کریں، جبکہ یہاں پاکستان جب وہ آئی ہیں تو ان کی ریسرچز کو استعمال کیا جا سکتا تھا بہت اچھے سے، لیکن وہ انفارچونیٹلی ہو نہیں سکا بدقسمتی کے ساتھ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو ریسرچز تھیں وہ امریکہ کو چاہیے تھیں، امریکہ کو انہوں نے نہیں دیں، تو ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ ان کا تعلق القاعدہ سے ہے اور یہ ریسرچز القاعدہ کے لیے کر رہی ہیں، یہ سب چیزیں ان پر کی گئیں، ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، اور جھوٹے الزامات کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ شروع میں جو رپورٹس میرے پاس ہیں کہ شروع میں ان کو، اس وقت امریکہ کا قبضہ تھا افغانستان میں، تو افغانستان میں ان کو بڈگام جیل میں قید کیا گیا، اور وہاں سننے میں آتا ہے کہ قیدی نمبر 650 تھیں، وہ 650 جو ہوتا ہے 650 ان کا نمبر تھا۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے امریکہ شفٹ کیا گیا، اور وہاں ٹیکساس میں جیل میں وہ قید ہیں۔ میری یہ ساری بات کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہاں پر قید ہیں، اور اتنے سال ہو گئے، 19-20 سال، تو 19 سال کے قریب، یہ فرق کیوں نہیں پڑ رہا کسی کو؟ کوئی اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتا؟ آپ ہمارے ملک کے کسی حکمران نے ان کی، وہ میں سب کو بول رہا ہوں، سب کو، چلے چھوڑو حکمرانوں کو، عام عوام کون سی ایسی ہے کہ جس نے یہ بات بولی ہو کہ عافیہ صدیقی کو واپس آنا چاہیے؟ فیس بک پر لکھ دینا، ٹویٹ کر دینا، یا ان چیزوں سے تو فرق نہیں پڑے گا، بات تو کرنی پڑے گی ایٹ لیسٹ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برائی دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ زبان سے بولو، اور وہ بھی نہیں تو دل میں برا جانو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دل میں برا جاننے والی بات ہے یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ حالانکہ ہمارا اصول دوسرا ہو چکا ہے، ویسٹ نے ہمارا جو اصول ہے وہ دوسرا بنا، سب سے پہلے آپ دل میں کسی چیز کو برا جانو گے، پھر منہ سے بولو گے کہ یہ برا ہے، پھر ہاتھ سے روکو گے، لیکن نبی علیہ السلام نے اصول دوسرا بتایا، سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے، ہاتھ سے روکنے والا عمل سب سے پہلے ہے۔ تو اب ہمارے پاس، ہم ہاتھ سے اس چیز کو، اتنا لیول اس کا اوپر ہے، اس کیس کا اتنا ہائی پروفائل کیس ہے کہ ہم ہاتھ سے کچھ نہیں کر پا رہے۔ جو نہیں کر سکتے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو کر سکتا ہے ان کا تو معاملہ الگ ہے، ان سے وہی سوال ہونا ہے، لیکن زبان سے تو بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ فیس بک پہ لکھ دینا تو میری نظر میں دل میں برا جاننا ہے، کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر بات تھوڑی کر رہے ہو۔ بعد میں کامنٹس لوگوں کے آتے ہیں وہ تو آپ کر لیتے ہو فیس، لیکن سامنے بیٹھ کر بات کرو گے تو ون آن ون آپ کو پتہ چلے گا، یا زیادہ لوگوں کے سامنے بھی۔ بہرحال تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں
ان کا وہاں پر ان کو قید کیا گیا، اور مجھے فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ مجھے اس لیے فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ میرے گھر میں میری بہن، بیٹی، بیوی، ماں محفوظ ہیں۔ مسلمان عورت کو میں اپنی بہن تھوڑی سمجھ رہا ہوں۔ میری غیرت تو گوارا ہی نہیں کرتی، نہیں ہے، بالکل بھی گوارا نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ وہ عافیہ صدیقی جو ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ٹھاک محنت ان کی ماں، ان کی بہن نے کری، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑا، آپ کے کسی حکمران کو، کسی عوام میں سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ وہاں قید ہے۔ ہمیں رونا نہیں آتا کیونکہ ہمارے گھر سے نہیں گئی نا، اس لیے جن کے گھر سے گئی ہے وہ روتے ہوں گے۔ سب سے چھوٹا بچہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جب سزا ہوئی ہے 1 مہینے کا تھا، سب سے بڑا 4 سال کا تھا، تو اس وقت اس میں ان کے شوہر کا کیا کردار تھا، یہ سب چیزیں وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیل میں جب چلی گئی ہیں اس کے بعد ہم نے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ان سے، ہم نے کچھ نہیں کرا۔ وہ کسی کی بیٹی، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حاتم طائی کی بیٹی آئی نا، تو اس کے سر پر چادر نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے اس کی طرف ڈالی، اس کو دی۔ تو ساتھ میں کوئی شخص جو بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو کافرہ ہے، مطلب آپ چادر دے رہے ہیں، یہ تو کافر ہے عورت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تو ہے، بیٹی تو ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے نا، لیکن یہ سمجھ میں جب آئے گا جب امت بنیں گے۔ میں تو فقہ میں پڑھا ہوا ہوں، تم غلط کر رہے ہو، میں صحیح کر رہا ہوں، تم کافر ہو گئے، میں مسلمان ہوں۔ لوگوں کو تو کفر کے فتوے لگانے سے فرصت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وجہ سب سے بڑی جو ہے نا ہمارے اختلافات کی آپس میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ابھی میں سوچوں کہ ہم قرآن کو ترک کر دیا ہے، تو قرآن کو ہم بولیں گے نہیں یار، مسلمان نے قرآن کو کہاں ترک کیا ہے؟ ہر گھر میں قرآن ہے، کسی کا انتقال ہو تو قرآن ہے، بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو قرآن ہے۔ لیکن یہ سب اپنے آپ کو بہانے، اپنے آپ کو بہلانے والے۔ قرآن چھوڑ چکے ہم۔ ہاں، فقہ پر زور ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو، آپ یہ نہیں کر سکتے، نکاح نامے میں اس طرح ہونا چاہیے، یہ معاملات طلاق کے ہیں، یہ معاملات نکاح کے ہیں، رشتہ کرتے ہوئے یہ دیکھو، یہ کرو، وہ کرو، یہ چیزیں ہیں۔ قرآن تو چھوڑ دیا ہم نے۔ حرام حلال قرآن میں بھی ہے محکمات، مطلب قرآن میں جو حکم کی آیت ہیں وہ ہیں، لیکن باقی قرآن کو کون سمجھے گا؟ باقی قرآن کو تو ہمیں مطلب یہ تو ابھی یہ چیز سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ میرے تو یہ سمجھ میں، دیکھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا وہاں ہونا ہمارے لیے بہت بڑا غیرت کا مسئلہ ہے، اور یہ تو ایک مشہور ہو گیا نا ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ لاکھوں عورتیں ہوں گی امریکی جیل میں مسلمان، صرف اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتی ہیں۔ کروڑوں لڑکے، کروڑوں کہہ رہا ہوں میں، کروڑوں لڑکے ہوں گے جو مسلمان ہوں گے وہاں پر۔ وہ کوئی پرسان حال تھوڑی ہے، کسی نے بات نہیں کری، کوئی غیرت ہی نہیں۔ میں ایک مسلمان عورت زمین پر بیٹھے اور اس نے عبایا پہنا ہوا ہو، یہ سچ میں ہوا ہے، میں جو بتا رہا ہوں، عبایا زمین پر آ جائے گا، ایسے پھیل جائے گا۔ ایک یہودی لڑکے نے آ کر اس کے عبائے میں نا ایسے زمین میں کیل ٹھوک دی، کیل ٹھوک دی اور چلا گیا۔ وہ عورت اٹھی، اسے نہیں پتہ ہے، کیل گاڑ دی اس نے۔ وہ عورت جب اٹھی ہے نا تو سارا عبایا اتر گیا، ایک دم اس کا کیل سے گڑا ہوا تھا، اتر گیا پورا پردہ اس کا۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ساری فوجیں بلا کر ہر طرف سے، بنو قینقاع قبیلہ تھا شاید وہ یہودیوں کا، جس کے لڑکے نے یہ حرکت کری تھی، ساری فوجیں بلا کر ادھر لگا دیں۔ عبایا اتارا ہے مسلمان عورت کا، کیونکہ عزت ہے نا، ہمارے اندر غیرت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو کر غیرت ہماری مر گئی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علامہ اقبال نے کیا کہا، وہ زمانے میں، وہ مطلب پچھلے لوگ، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی کہ وہ جو لوگ گزرے ہیں نا وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے معزز تھے، ان کے پاس عزت مسلمان ہونے سے تھی، نوٹ سے نہیں تھی، مسلمان ہونے سے تھی۔ عمر بن خطاب دنیا سے جب جا رہے ہیں 3 درہم ان کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، پوری دنیا چاہ رہی ہے عمر جیسا بننا، اور 3 درہم چھوڑ کے، یعنی پیسے سے نہیں ہے عزت، ٹھیک ہے، عمل ہے جو نا، جو کام ہے آپ کا اس سے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم خوار کیوں ہوئے ہو؟ میں، آپ خوار کیوں ہوئے؟ تارک قرآن، توئیں والا طارق نہیں، تے الف رے اور کاف، طارق یعنی ترک کرنے والا، چھوڑنے والا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن چھوڑ دیا ہم نے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ یہ عزت کا مسئلہ ہی ہے۔
مجھے رونا نہیں آتا، میرا خون نہیں کھولتا جب وہ فلسطین میں یہاں سے پکڑ کے نا، اسرائیل کا بندہ یہاں سے بالوں سے پکڑ کے اور ایسے بالوں سے پکڑ کر لڑکیوں کو ایسے گھسیٹ رہے ہیں، اتنی سے بچوں کو نا، وہ اتنے سے بچوں کو اڑا کے یوں پھینک رہے ہیں۔ ایک عورت میں نے دیکھی ویڈیو، ایک عورت ایسے ریمپ ایسے چڑھائی بنی ہوئی، ایک عورت ایسے بھاگتی ہے، ادھر سے اس کی بچی آ رہی ہے اپنی ماں سے ملنے، جیسی اپنی ماں سے ملتی ہے نا، بام پلانٹیڈ ہے کوئی، سے بلاسٹ ہوتا ہے، پرکھ چھوڑ گیا اس بچی کے، کیونکہ وہ میری بیٹی نہیں، اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے نا جو آخری دفعہ ان کی بہن سے سنی یہ بات، ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہن سے جو آخری دفعہ بات ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ان کی والدہ سے فون پر ہوئی، مطلب جیل سے فون پہ جب بات ہوئی، تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے خواب میں، عافیہ صدیقی کو خود بتا رہی ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی، کہ مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان روپ نہیں لے سکتا آپ علیہ السلام کا۔ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام کو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا بیٹا تیرا امتحان تو ختم کب کا، اپنی رضامندی ظاہر کری آپ علیہ السلام نے عافیہ صدیقی سے، تیرا امتحان تو کب کا ختم؟ تو عافیہ صدیقی کہتی ہے میں سر جھکا کے بیٹھی تھی، آپ علیہ السلام کھڑے تھے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرا امتحان نہیں ہے، آزمائش ختم ہو چکی ہے، تو پھر میں قید کیوں ہوں؟ تو خاموشی۔ تو میں نے سر اور سے اٹھا کر دیکھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ تیرا امتحان تو نہیں نا، یہ تو میری امت کا امتحان ہے، تجھے کب چھوڑاتی۔ کیا کیا میں نے، کیا کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے یا ایسے مسلمان لوگوں کے لیے؟ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس جگہ کے لوگ یہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں پر لوگ ظالم آ گئے، تو ہمیں اس بستی سے نکال، تو اللہ فرماتے ہیں تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کشمیر میں؟ تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میری تو انٹلیکچوئل وارفیئر نہیں جیت سکا میں، لوگوں سے لڑنا تو چھوڑ دیں آپ، انٹلیکچوئل وارفیئر نہیں جیت سکا میں، اپنا دماغ سے نہیں لڑ سکا، اپنے نفس سے، کہ اپنے دماغ میں یہ بات ثابت کر سکوں کہ اللہ مجھے کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ میں تو نہیں وہ کر سکا، اپنے آپ سے جنگ نہیں جیت سکا، تو میں اللہ کے لیے کیا جنگ کروں گا؟ تو وہ میرے پاس تو یہ تھنکنگ ختم ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ نبی علیہ السلام کو جو خواب میں دیکھا ہے، میں جواب دے سکوں گا نبی علیہ السلام کو روز حشر؟ آپ جواب دے سکتے ہیں؟ ہیلے بہانے کروں گا بیٹھ کر، یا رسول اللہ غریب تھا میں، یا رسول اللہ گھر کی ذمہ داری تھی، یہ بہانے کروں گا؟ یہ چلے گا؟ ابو بکر تو نہیں کرتے یہ بہانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، ابو ذر غفاری، ابو دردہ، عبداللہ ابن مسعود، عمار ابن یاسر، ان سے تو نہیں ہوتے بہانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تو نہیں کرتے بہانے۔ ابو عبیدہ ابن جراح، یہ تو نہیں کرتے بہانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تو نہیں کرتے بہانے، میں کرتا ہوں بہانے، اور انتظار میں بیٹھا ہوں اور امید یہ لگائے بیٹھا ہوں کہ بہانہ کروں گا اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، فرشتہ جو ہے نا وہ جانے بھی نہیں دے گا اس طرف، روک دے گا بیچ میں، اور آپ امیجن نہیں کر سکتے ہو کہ وہ روک دینا اگر اس وقت، تو آپ کی کیا کیفیت بنے گی۔ آپ کے پاس نا کوئی بچنے کا بہانہ نہیں ہے، پھر کوئی ہیلا نہیں چلے گا وہاں، میں بچنے کے لیے نا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ پھر قیامت میں اتنا ٹائم ہے، اتنا ٹائم ہے، آپ مر گئے، قیامت آپ کی شروع ہو گئی، یو گاٹ نو چوائس آفٹر دیٹ، نتھنگ لیفٹ آفٹر دیٹ، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ آپ کو یہ بات ابھی سمجھنی پڑے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے۔ دین پرائیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو دین میری پرائیورٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ عبادات ہیں، دین میں بہت ساری چیزیں ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے، معاشیات الگ ہیں، معاشرتی معاملات الگ ہیں، معاشی معاملات الگ ہیں، اور ایمانیات الگ ہیں، عبادات الگ ہیں، اخلاقیات الگ ہیں۔ یہ سمجھنا پڑے گا مجھے، خدا را اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ
مرنے سے پہلے کچھ ایسا کرنا پڑے گا. اللہ کو راضی کرنا. سجدے تو شیطان نے بھی بہت کیے تھے نا. میں نماز کی پرائیورٹی کم نہیں کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا. حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے. سورہ مدثر میں بھی اللہ کہہ چکا ہے جہنم یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کئی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ قیم الصلاۃ حکم دے چکا ہے قرآن میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہم نے دین صرف نماز بنا لی ہے, یا دین صرف داڑھی بنا لی ہے, یا دین صرف روزہ بنا لیا رمضان کا, یا ربیع الاول کا, یا محرم کا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین بہت مختلف معاملہ ہے. پوری زندگی دین ہے. مجھے کیا کرنا ہے, پرائیورٹی اللہ کیسے ہے, یہ سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے انشاءاللہ میں آگے پوری تفصیل سے اور ویڈیوز بناؤں گا. اگر آپ لوگ یہ چاہیں کہ میں یہ سمجھاؤں کہ دین اصل میں کیا چیز ہے, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا, شے کیا ہے, تو انشاءاللہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا, میں بتاؤں گا. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.